بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے ڈاکٹر اصلاح الدین اور میں لایا ہوں آپ کے لیے آج ایک نئی ویڈیو جس کا عنوان ہے کہ ہمارے بچے کیا کچھ نہیں بن سکتے؟ ڈاکٹر، انجینئر، قانون دان، سائنٹسٹ یا کمپیوٹر سافٹ ویئر، اس طرح سے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے؟ اچھا، ایسا سوال کیوں آیا؟ تو ابھی کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، میرے پاس ایک صاحب آئے، بیچارے بہت زیادہ ڈپریشن میں تھے، ذہنی تناؤ میں تھے۔ تو جب میں نے ان کو چیک کیا تو ان کا بی پی ہائی تھا اور بیچارے بہت اداس تھے۔ تو میں نے پوچھا بھائی کیا ہو گیا؟ کہ ڈاکٹر صاحب میں اپنے بچوں کی طرف سے بہت زیادہ فکر مند ہوں۔ بھائی کیوں فکر مند ہو؟ کہ میں نے ان کو چاہا کہ میں ان کو جو ہے اچھی تعلیم دوں اور یہ کچھ بن جائیں، مگر آج کل کے حالات ایسے ہیں، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، کاروبار بالکل نہیں ہے۔ اب ہمارے جو خواب ہیں کیا وہ شرمندہ تعبیر ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ کیا ہمارے بچے بھی ڈاکٹر، انجینئر، فوجی، پائلٹ یا کیا کہتے ہیں کمپیوٹر انجینئر یا قانون بن سکیں گے نہیں بن سکیں گے؟ تو میں نے بولا آپ اتنا کیوں ٹینشن لے رہے ہو؟ کہ نہیں، حالات جو سامنے نظر آ رہے ہیں وہ تو ایسے نظر آ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ غریبوں سے روٹی بھی چھینی جا رہی ہے۔ جب غریب اپنا پیٹ ہی نہیں پال سکے گا تو وہ اپنے بچوں کو پڑھایا کیسے؟ تو اس وقت میں نے کہا آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، واقعی حالات تو ایسے ہی ہوتے جا رہے ہیں کہ غریب جو مڈل کلاس ہے اس سے تو روٹی بھی چھینی جا رہی ہے، اور جو امیر طبقہ ہے، جو اپر کلاس ہے، جو ایلیٹ کلاس ہے، وہ امیر سے امیر ہوتا جا رہا ہے، اور بیچارہ مڈل کلاس جو تھا وہ غریب سے غریب تر، یعنی کہ غربت کی لائن سے بھی وہ نیچے جا رہا ہے۔ اور آہستہ آہستہ ایسا وقت آنے والا ہے، ہو سکتا ہے کہ غریب سے روٹی بھی چھین جائے۔ تو وہ صاحب بہت زیادہ افسردہ تھے، ان کی بات سن کے تھوڑا میں بھی تھوڑا سا افسردہ ہوا کہ واقعی بات تو صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو اب سوال یہ کہ ہم کیا کریں؟ تو جناب جیسے میں نے پہلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا، اس کا عنوان بھی تھا کہ سیو یور فیوچر یا سیو اور فیوچر، کہ اپنے مستقبل بچائیں، اپنے مستقبل کو محفوظ کریں۔ تو بات بالکل وہی آ گئی جو میں نے اس ویڈیو میں کہا تھا کہ حالات جو بہت خراب ہو رہے ہیں۔ اب جب میں ان سے بات کی، میری ان سے اچھی خاصی نشست ہوئی، تو وہ یہ کہنے لگے کہ جناب اگر ہم کوشش بھی کر لیتے ہیں، ہم بچوں کو کالج میں بھیج دیتے ہیں، تو پڑھائی اتنی مہنگی کر دی گئی ہے کہ ہمارے بچے آگے نہیں پڑھ سکتے، وہ ڈاکٹرز نہیں بن سکتے، کیونکہ میڈیکل کالج کی جو فیسز ہیں وہ 25 لاکھ، 30 لاکھ، 50 لاکھ، اتنی پیسے ہیں، اتنی فیسیں ہیں، ہم کیسے کریں گے؟ تو میں نے ان کو سمجھا جناب آپ جو مجھے فیسز بتا رہے ہیں یہ پرائیویٹ کالجز کی ہیں۔ اچھا، اب جب میری ان سے بات ہوئی کہ گورنمنٹ کالج کس طرح سے داخلہ دیتا ہے اور پرائیویٹ کالج کس طرح سے ہوتے ہیں، تو بڑے حیران ہوئے کہ اچھا ایسا بھی ہوتا ہے۔ جب میں نے انہیں سمجھایا کہ آپ اپنے بچوں کو پہلے میٹرک کرائیں صحیح طریقے سے، محنت سے، وہ بالکل اپنے دل کے ساتھ، محنت کے ساتھ، لگن کے ساتھ پڑھائی کریں، اچھے نمبروں سے پاس ہوں، پھر وہ کالج میں آئیں، پھر وہ کالج میں بہت اچھے نمبروں سے محنت کرتے ہوئے پاس ہوں، نقل بالکل نہیں کرنی۔ تو پھر ان کے پاس آتا ہے ایک انٹری ٹیسٹ، اور اس کی تیاری کے لیے ایم کیٹ کی بہت ساری بکس ہیں، یا اگر آپ ایم کیٹ سے تیاری نہیں کر سکتے تو آپ کے پاس بہت سارے انسٹیٹیوٹ ہیں جو کہ تیاری کراتے ہیں انٹری ٹیسٹ کی۔ تو جب میں نے ان کو وہ پوری بات، وہ پورا سینیریو بتایا اور سمجھایا کس طرح سے ڈاکٹر بنا جاتا ہے، تو پھر وہ کہنے لگے اچھا تو پھر انجینئر کیسے بنتے ہیں؟ تو میں نے انہوں نے بتایا کہ جناب جیسے ڈاکٹری کے لیے انٹر کے بعد انٹری ٹیسٹ ہوتا ہے، بالکل سیم ایسے ہی جو ہے وہ انجینئرنگ کے لیے ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے بولا اچھا تو انجینئر کے ایک ہی فیلڈ میں بنتے ہیں؟ میں نے بولا نہیں جناب، انجینئر کی تو بہت ساری فیلڈ ہیں، بندہ الیکٹریکل میں جاتا ہے، اس میں میکینکس میں جاتا ہے، پیٹرولیم میں جاتا ہے، کیمیکل میں جاتا ہے، صحیح نا، بہت ساری فیلڈز ہیں۔ تو اب ان کو شوق ہوا کہ اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے پھر ایک بات اور بتائیں کہ کیا ہمارے بچے جو ہم اردو سپیکرز ہیں، کیا ہمارے بچے فوج میں جا سکتے ہیں؟ تو میں نے بالکل جا سکتے ہیں، فوج میں کیا کہیں پر بھی جا سکتے ہیں، بلکہ ہمارے پاس ایک ایسا امتحان اس کو CSS کہتے ہیں۔ اگر آپ کا بچہ گریجویشن کر لیتا ہے اور وہ CSS میں شامل ہو کے وہ پیپر دیتے ہیں، اور وہ اگر یہ امتحان پاس کر لیتے ہیں تو وہ ایک بہترین عہدے پر تعینات کر دیے جاتے ہیں۔ تو میں نے انہیں سمجھایا کہ جو لوگ CSS کر لیتے ہیں وہ اگر جانا چاہتے ہیں پولیس فیلڈ میں تو وہ SP بن سکتے ہیں، اگر وہ جانا چاہتے ہیں ایڈمنسٹریشن کے اندر تو وہ ڈپٹی کمشنر DC بن سکتے ہیں، یا کلیکٹر بن سکتے ہیں، یا اگر وہ جو ہے اور جو بہت بڑی بڑی فیلڈ ہیں اس میں وہ مطلب ایک اچھے عہدے پر جا سکتے ہیں۔ اس وقت ان کا BP جب میں نے دوبارہ چیک کیا، ابھی میں نے ان کو میڈیسن نہیں دی تھی، ابھی میری ان سے صرف بات چیت ہو رہی تھی، تو ان کا BP
بہتر ہو گیا۔ وہ کہنے لگے ڈاکٹر صاحب میں بہت پریشان تھا، میرا دل بہت پریشان تھا، میرا ذہن جو تھا وہ عجیب تناؤ کا شکار ہو رہا تھا، میں اس ذہنی الجھن میں تھا کہ ہم کتنی محنت کر لیں مگر ہمارے بچے کامیاب نہیں ہو سکتے اور ہمارے بچے کچھ نہیں بن سکتے۔ مگر آج جو اپنے باتیں بتائی ہیں اس سے مجھے یہ پتہ لگا کہ اگر ہم اپنے بچوں کے لیے صحیح سے محنت کریں اور بالکل وہ کہنے لگے مخلص ہو کے ہم ان کو جو ہے بالکل پڑھائی پہ لگا دیں تو اللہ سے توقع کی جا سکتی ہے کہ ہمارے بچے بھی کچھ بن جائیں گے۔ میں نے بولا بالکل کیوں نہیں بنیں گے، اور اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے قرآن پاک کے اندر کہ تمہیں وہی کچھ ملے گا جس کی تم جستجو کرو گے، اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے قرآن پاک کے اندر کہ تمہیں جو بھی دکھ اور درد پہنچتا ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے۔ تو میں نے ان کو سمجھایا کہ قرآن پاک کے اندر سورہ الاحزاب میں اور ایک اور جگہ پر بھی اللہ فرماتا ہے کہ اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جسے اپنی حالت خود بدلنے کا خیال نہ ہو۔ تو وہ کہنے لگے بالکل بالکل ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے اس سے جو ہے وہ آشنا کر دیا۔ میں نے بالکل مگر ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ تو میری خیر ان سے ایک اچھی نشست ہوئی اس موضوع پر، اور وہ کہنے لگے اچھا آپ نے بہت اچھی باتیں بتائیں، اور میں جو میری اپنی گیدرنگ ہے جب ہم بیٹھتے ہیں جہاں پر لوگ مجھے سمجھا رہے تھے نا جی تم غریب ہو، تم کچھ بھی نہیں کر سکتے، تمہارے بچے کچھ نہیں کر سکتے، غریب کو حق ہی نہیں آگے بڑھنے کا کیونکہ یہ معاشرہ امیروں کا معاشرہ ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ جناب اب میں ان کو جا کے بتاؤں گا کہ نہیں، غریب بھی جو ہے سب کچھ کر سکتا ہے مگر ضرورت ہے اس کو اپنے آپ سے مخلص ہونے کی۔ تو میں نے کہا بالکل آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں اور یہی ہونا چاہیے، کیونکہ میں نے پھر ان کو سمجھایا، ان کو بتایا میں نے کہ جناب آپ اگر غور کریں کہ پچھلے دور میں، پرانے دور میں جس میں ہم نے بھی پڑھا ہے، زیادہ تر لوگ سرکاری اسکولوں میں پڑھا کرتے تھے، محنت کرتے تھے، نقل کا کوئی دور نہیں ہوتا تھا، اور سب لوگ جو محنت کر کے آگے بڑھتے تھے وہ کسی نہ کسی مقام پر پہنچ جاتے تھے۔ اگر کوئی جج بن رہا ہے، اگر کوئی وکیل بن رہا ہے، اگر کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے تو سب محنت سے بنتے تھے۔ وہ کہنے لگے جی جناب بالکل اب میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں کہ ہمیں اپنے بچوں پر محنت کیسے کرنی ہے۔ تو جناب اس ویڈیو کے جو مقصد ہے وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو اس کو شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو لائک کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ پاکستان زندہ باد۔